نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب البیوع حدیث نمبر 2213 سے شروع کریں گے۔ بابو بیع الشریک من شریکہ، بیچنا شریک کا اپنے شریک کو یا شریک کا اپنا حصہ دوسرے شریک کو فروخت کر دینا۔ فار ایگزامپل ایک پلاٹ ہے، وہ 2 کنال کا ہے اور 2 بہنوں کو وہ مشترکہ ایک جائیداد جو ہے وہ ملی ہے انہیریٹنس میں، تو اب وہ اس کا کیا کر سکتی ہیں کہ اگر جب تک ڈیمارکیشن نہیں ہوئی، کوئی باؤنڈریز نہیں بنی ہے، الگ الگ پلاٹ ایک ایک کنال کر کے دونوں کے نام نہیں لگا ہے، اور ایک بہن بیچنا چاہتی ہے اور دوسری بہن نہیں بیچنا چاہتی، تو جو بیچنا چاہتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی بہن ہی کے آگے رکھے، ادھر ادھر سے اور کوئی بائر نہ ڈھونڈ کر لائے۔ قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الشفعۃ، حق شفعہ۔ شفعہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایون نمبر کو کہتے ہیں، والشفع والوتر۔ تو ایون کب بنتا ہے؟ جب آڈ کے ساتھ ایک اور لگتا ہے۔ اصل نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ ایک اور ملا تو وہ 2 بن گیا۔ 3 ہے، اس کے ساتھ ایک اور ملا تو وہ 4 بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے ساتھ مل جانا شفع کہلاتا ہے، اور شفاعت بھی اسی سے ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی جاب اپلیکیشن کے لیے جاتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن، اپنے ڈاکیومنٹس آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں، ساتھ آپ ایک کسی کا خط لے کر جاتے ہیں جس کو ہم سفارش کا خط کہتے ہیں، تو وہ خط جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی اوریجنل اپلیکیشن کے ساتھ ایک اور چیز مل گئی ہے، تو یہ شفع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے جو زمین وغیرہ ہے، اس کے بیچنے میں جو یہ ایک حق ہے جو شریک ہوتے ہیں ان کا، کہ جب تک ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تو اس وقت تک ان کا حق ہوتا ہے کہ جو دوسرا فریق بیچنا چاہتا ہے تو وہ چیز انہی کو آ کر مل جائے، ٹھیک ہے؟ وہ انہی کے ساتھ مرج ہو جائے، بجائے اس کے کہ کوئی نیا بائر آئے۔ تو قائم رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق شفع فی کل مال، ہر اس مال میں، لم یقسم، جو ابھی تقسیم نہیں ہوا، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، پھر جب حدیں واقع ہو جائیں، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، اور جب راستے بدل جائیں، انٹرنس الگ ہو جائے، وہ 2 کنال کا جو ایک مشترکہ پلاٹ تھا اس کی ڈیمارکیشن ہو گئی، ایک ایک کنال کی، دونوں کے گیٹس اپنے ہو گئے، دونوں کی باؤنڈری وال اپنی اپنی ہو گئی، تو اس وقت پھر فلا شفعہ، پھر حق شفعہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بہن جس کو مرضی ہے بیچ لے، چاہے بہن کو ہی بیچ لے اور چاہے کسی اور بائر کو دے لے، ٹھیک ہے؟ تو ابن بطال جو شارح ہیں صحیح بخاری کے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد مشترک چیز کی خرید و فروخت کا جواز ثابت کرنا ہے، اور کچھ دوسرے شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں جو عنوان ہے اس سے مقصد شریک کو یہ ترغیب دینا ہے کہ اگر وہ اپنا حصہ فروخت کرنا چاہے تو اپنے شریک ہی کے پاس بیچے، کیونکہ اگر کسی دوسرے کو فروخت کرے گا تو پھر شریک کو شفع کا حق ضرور باقی رہ جائے گا۔ اور حق شفع جو ہے اس کی باقاعدہ پوری امام بخاری نے کتاب الشفع کمپائل کی ہے، جو آگے آ رہی ہے، تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں بات وہاں پر کریں گے۔ بابو بیع الارضی، زمین کا بیچنا، زمین کی بیع، والدوری، اور گھر کا بیچنا، والعروض، اور سامان، مشاعن
فروخت کرنا غیر مقسوم جو ابھی تقسیم نہیں ہوئے. قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا یا اس کا فیصلہ کیا بشفعتی شفع کا فی کل مال ہر اس مال میں لم یقسم جو ابھی تقسیم نہیں ہوا. فاذا وقعت الحدود پھر جب حدود واقع ہو جائیں وصرفت الطرق اور جب راستے الگ ہو جائیں فلا شفع پھر حق شفع باقی جو رشتہ دار ہیں فریقین ہیں ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں رہتا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال رواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري. آگے یہ کچھ جو اسناد ہیں جن میں ایک میں لم یقسم کا لفظ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کا حدیث کے مفہوم پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا. یہ اسناد جو سپورٹیو اسناد ہیں یہ لانا بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک طریقہ ہے اوتھینٹسٹی کو مزید ثابت کرنے کا. اب مثال کے طور پر ایک گھوڑا ہے وہ والد سے انہیرٹ کیا ہے 2 بھائیوں نے. تو اب ایک بھائی جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہتا دوسرا رکھنا چاہتا ہے. تو جو نہیں رکھنا چاہتا اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی سے ہی کہے کہ تم میرا حصہ خرید لو مجھے بائی آؤٹ کر لو اس گھوڑے میں سے. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر جس قیمت میں وہ فروخت ہوا ہے اس میں سے دوسرے شریک کو حصہ دے دے. ٹھیک ہے. باب اذا اشترى شيئا لغيره بغیر اذنه فرضیہ جب کوئی شخص دوسرے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خریدے فرضیہ تو اور وہ راضی ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے. مثلا آپ بازار گئے آپ کو کوئی چیز چاہیے تھی اور آپ کی بہن نے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے فلاں چیز کی تلاش ہے. آپ کو وہی چیز ایگزیکٹ سیم برانڈ آپ کو وہاں پر مل گئی نظر آ گئی جو کلر ان کو پسند تھا وہ بھی آپ کو نظر آ گیا. اب آپ ان سے رابطہ کیے بغیر آپ وہ چیز اٹھا لیتی ہیں وہ چیز خرید لیتی ہیں کہ اس نے ذکر کیا تھا تو میں اس کی بجائے اس کے کہ جا کے اس کو بتاؤں اور پھر وہ آئے اور وہ خریدے پھر اس کو ملے نہ ملے تو اس کی سہولت اور کنوینئنس دیکھتے ہوئے آپ اس کی وہ چیز اس کی کہے بغیر آپ خرید لیتی ہیں تو کیا یہ ویلڈ ہے؟ تو ایسا کرنا ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس سے کہ امام بخاری نے یہ استدلال کیا ہے. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 نفر 3 لوگ نکلے یمشون وہ چلتے جا رہے تھے فأصابهم المطر تو ان کو پہنچا تیز میہ فدخلوا في غار تو وہ ایک غار میں داخل ہو گئے فی جبل جو کہ ایک پہاڑ میں تھی فانحطت علیہم تو آ گرا ان پر صخرۃ ایک چٹان نما پتھر جو ہے وہ ان کے اوپر آ گرا یعنی غار کے منہ پر. قال تو راوی کہتے ہیں فقال بعضهم لبعض تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ادعوا اللہ کو پکارو بافضل عمل عملتموہ اپنے سب سے افضل عمل سے جو تم نے کیا ہو. فقال احدهم تو ان میں سے ایک نے کہا اللہم انی کان لی ابوانی شیخانی کبیرانی اے اللہ میرے تھے والدین بہت بوڑھے فکنت اخرج فارعا تو میں جایا کرتا تھا اور مویشی چراتا تھا ثم اجیء پھر میں آتا فاحلب پھر میں دودھ دوہتا فاجیء بالحلاب پھر میں لاتا دودھ فآتی بھی ابویہ پھر میں اس کو اپنے والدین کے پاس لاتا سب سے پہلے فیشربانی تو وہ دونوں دودھ پیتے ثم اسقی الصبیۃ واہلی وامرأتی اس کے بعد پھر میں پلاتا اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے اہل خانہ کو.
فاحتبست لیلتن، تو ایک رات میں ذرا مجھے لیٹ ہو گیا، مجھے کسی وجہ سے دیر ہو گئی. فجئت، تو میں آیا، فاذا ہما نائمان، تو وہ دونوں ماں باپ سو چکے تھے. قالا، تو یہ کہتے ہیں فکرہت ان اوقظہما، تو مجھے برا لگا کہ میں ان کو جگاؤں. والصبیۃ والصبیۃ، اور میرے بچے یتداغون عند رجلی، وہ رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے بھوک سے، میرے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. فلم یزل ذلک دأبی، اور یہی رہا میرا حال، ودأبہما، اور ان دونوں کا حال، حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع ہو گئی فجر. یعنی میرا حال یہ رہا کہ میں دودھ لے کر کھڑا رہا ان کے سرہانے، اور ان کا حال یہ رہا کہ وہ ساری رات سوئے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، انی فعلت ذالک، کہ میں نے یہ کیا، ابتغاء وجہک، تیرا چہرہ چاہنے کے لیے، فافرج عنا فرجتن، تو ہمیں اتنا سا ایک سوراخ ہمارے لیے بنا دے، نرا منہ السماء، کہ ہم اس سے آسمان کو دیکھ سکیں. قالا، تو راوی کہتے ہیں ففرج عنہم، تو ان کو اتنا سوراخ بنا دیا گیا، چٹان تھوڑی سی سرک گئی اپنی جگہ سے. اب دوسرے کی باری آئی. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، انی کنت احب امرأة من بنات امی، کہ میں بہت محبت کرتا تھا اپنے ایک چچا کی بیٹی سے، کاشد ما یحب الرجل النساء، جیسے کوئی آدمی کسی عورت سے شدید محبت کرتا ہو، ویسی محبت مجھے اس کزن سے تھی. فقالت، تو وہ بولی، لا تنال ذلک منہا، تو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، حتی تعطیہا 100 دینار، یہاں تک کہ تو مجھے 100 دینار دے دے. فسعیت فیہا، تو میں نے بڑی کوشش کر کے اس میں 100 دینار میں نے کمائے، اکٹھے کیے، حتی جمعتہا، یہاں تک کہ میں نے جمع کر لیے وہ. فلما قعدت بین رجلیہا، تو یہاں تک کہ جب میں اس کے دونوں پیروں کے درمیان بیٹھ گیا، قالت، تو اس پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا لڑکی پر، اس نے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور نہ تو مہر کو توڑ مگر حق کے ساتھ، یعنی نکاح کے بغیر میرے ساتھ تعلق قائم نہ کرو. فقمت، تو میں کھڑا ہو گیا، وترکتھا، اور اس کو میں نے چھوڑ دیا. فإن كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اور اگر تو یہ جانتا ہے یا اللہ کہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے، تیرے چہرے کے لیے کیا تھا، فافرج عنا فرجتن، تو ہم سے تو تھوڑا سا اور ہمیں سوراخ بنا دے، ہمارے لیے یہاں پر ایک اوپننگ بنا دے. قالا، تو وہ کہتے ہیں ففرج عنہم الثلثین، تو 2/3 جو حصہ ہے نا غار کے دہانے کا، وہ کھل گیا. وقال الآخر، اب تیسرے کی باری آئی، اس نے کہا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے، ان استأجرت اجیرا، کہ میں نے ایک مزدور رکھا مزدوری پر، بفرق من ذرتن، ایک فرق جوار کا، یعنی وہ ایک ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ویٹ کی قسم کی ہی چیز ہوتی ہے، یعنی فوڈ گرین ہوتا ہے، تو اس کے 2 سا، اس کا ایک فرق یعنی 2 سا. فَأَعْطَيْتُهُ، تو جب کام ختم ہوا تو میں نے اس کو اس کی مزدوری دی. وَأَبَا، تو اس نے انکار کر دیا لینے سے. ذَلِكَ أَن يَأْخُذَ، اس نے انکار کر دیا اس سے کہ وہ لے اس کو. فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ، تو میں نے ارادہ کیا اس فرق، ان 2 سا سے. فَزَرَعْتُهُ، تو میں نے اس کو بو دیا زمین میں. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسی کی نیت سے، اسی مزدور کی نیت سے. حتیٰ اشتریت منہ بقرا وراعیہا، یہاں تک کہ اس میں اللہ نے ان 2 سا میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ جب فصل ہوئی پھر اس نے بیچی، تو پھر اس نے اس سے گائیں خریدی اور ان کے کچھ چرواہے بھی خریدے. ثم جاء، پھر وہ مزدور آ گیا ایک دن، فقال، اور کہنے لگا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، آتنی حقی، میرا حق مجھے دے دے. فقلت، تو میں نے کہا، انطلق الی تلک البقری، جاؤ یہ سب گائیں ہیں نا ان کی طرف، وراعیہا، اور ان کے چرواہوں کی طرف، فإنہا لک، تو یہ سب تمہاری ہیں. فقالا، تو اس نے کہا، اتستہزئ بی،
کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ قالا، تو وہ کہتے ہیں راوی، فقلتو، تو میں نے کہا، یعنی ان نے جو پھنسے ہوئے تھے، ما استہزئ بک ولکنھا لک، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا لیکن یہ تمہارے ہی ہیں. اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے سب کچھ تیری رضا کے لیے، تیرے چہرے کے لیے کیا ہے، تو ہم سے اس چٹان کو کھول دے. فکشف عنہم، تو وہ چٹان ان سے کھل گئی. تو اس میں امام بخاری تو اس حدیث کو یہاں پر کیوں لائے ہیں کہ وہ جو آدمی ہے لاسٹ والا، اس نے اس مزدور کی بہاف پر اس کی زراعت کی، اور جب وہ آیا تو اس نے اس کی ہر چیز اس کو دے دی. ٹھیک ہے، کوئی شخص دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کے مال سے کوئی چیز خریدے یا اس کو انویسٹ کرے اور جو دوسرا ہے فریق وہ اس پر راضی ہو جائے تو یہ سودا ویلڈ ہے، یہ سودا جائز ہے. ہاں البتہ دوسرے شخص کا راضی ہونا ضروری ہے. آپ بازار سے کسی دوست کے لیے اس کی پسند کا سوٹ تو لے آئیں، لیکن اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا کہ تم لے کر آؤ، میرا تو ارادہ نہیں ہے خریدنے کا، تو پھر وہ سودا ویلڈ نہیں ہوگا. سودا ویلڈ تب ہوگا کہ جب دوسرا شخص راضی ہوگا. ٹھیک ہے، اور امام بخاری کا استدلال بھی اس حدیث کے آخری شخص کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس نے اصل مالک یعنی اس مزدور کی اجازت کے بغیر اس کے مال کو کام میں لایا اور اس سے نفع کمایا، گائیں خریدی، نگہبانی کے لیے چرواہا رکھا، اور پھر اس مزدور نے قبول کر لیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا، ہر چیز وہ لے گیا. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو تعریفی کلمات میں بیان فرمایا ہے. تو یہ تینوں ہی جو اعمال ہیں بیسکلی یہ دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، یعنی اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ دعاؤں کی قبولیت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں. تو یہ بھی ضرور اس حدیث میں سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. ہم ان کے ساتھ جب پرائیویٹ فزیکلی بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور فیس بک پر تو ہم پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ میری ماں ایسی ہے، میری ماں ویسی ہے، میں نے اپنی ماں کو آج مس کیا، میں نے اپنی ماں کو آج ایسے دیکھا. تو وہ تو فیس بک پر بتانے کی بات ہے نا. تو فزیکلی جب آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے. اس بندے کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا جب یہ ساری رات کھڑا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمائش کی کہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. انسان یہی یعنی سوچ سکتا ہے نا کہ میں ہمیشہ ترجیح تو اپنے والدین کو ہی دیتا ہوں، لیکن آج اگر وہ سو گئے ہیں تو چلو میں بچوں کو تو پلا دوں. لیکن یہ چیز، اور انہوں نے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کہیں یہ کی ہے، کسی غار میں اس کا تذکرہ کیا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو، اخلاص کو اور اپنی رضا سے کیے گئے کام کو ایکسیپٹنس دینی ہوتی ہے تو صدیوں بعد بھی ایسے لوگوں کا ذکر خیر جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی برکتیں ہیں، اور اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ ایسے ذکر خیر قائم رکھے. پھر اسی طرح سے بعض جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کاموں میں سے سب سے بڑا جو کام تھا نا، اور سب سے زیادہ جو نفس کے اوپر ایک بھاری کام تھا، وہ اس تیسرے بندے کا تھا. اسی لیے اس کی وجہ سے بالآخر وہ ساری کی ساری چٹان ہٹی ہے، کیونکہ وہ اگر نہ بتاتا اس مزدور کو تو اس کو تو کبھی بھی پتہ نہیں چلنا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے، اور وہ 2 سا دے دیتا، بڑی حد ہے تو تھوڑا سا اور دے دیتا. لیکن وہ صرف اور صرف اللہ کو پتا تھا کہ یہ سارے کا سارا اس نے اس کی نیت کا بنایا ہوا ہے، اور مالی لحاظ سے جو دوسرے کا حق ہے وہ دے دینا وہ واقعی ایک بہت بڑے دل کا کام ہے. بہت بڑے بڑے دیندار لوگ یہاں آ کر، اس سٹیج پہ آ کر جہاں پہ مال کا کسی کا حق دینا ہوتا ہے، وہاں پہ فیل ہو جاتے ہیں. باب الشراء والبیع مع المشرکین و اہل الحرب، مشرکین اور اہل حرب سے خرید و فروخت کرنا.
کیا کسی مشرک کے ساتھ کوئی تجارت کی جا سکتی ہے؟ کیا کسی مشرک کی دکان سے کچھ لیا جا سکتا ہے؟ یا حربی کافر، یعنی ایسا ملک جس کے ساتھ آپ کی جنگ ڈکلیئر ہوئی ہوئی ہے، حربی کافر کے پاس کوئی چیز ہو اور آپ کی ضرورت کی ہو تو کیا آپ اس سے خرید سکتے ہیں؟ قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سلیمان عن ابیہ عن ابی عثمان عن عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ثم جاء رجل، تو آیا پھر ایک آدمی، مشرکن، جو کہ مشرک تھا، مشعان، پراگندہ بال، بکھرے بال، طویل، ٹال، بغنم، اپنی بکریوں کے ساتھ، یسوقها، جن کو وہ ہانک رہا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابیعن ام عطیتن، کیا یہ بیچنے کے لیے ہیں یا یہ ہبہ کرنے کے لیے، عطیہ کرنے کے لیے ہیں؟ او قال ام ہبتن، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی بجائے ہبہ فرمایا تھا؟ قال، تو اس آدمی نے کہا، لا، نہیں، بل بیعن، بلکہ یہ بیچنے کے لیے ہیں، عطیہ نہیں ہے. فاشترى منه شاة، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لی اس سے ایک بکری. اب یہاں پر یہ ہے اس عنوان کا مقصد کہ مشرکین اور اہل حرب، یعنی جن کے ساتھ جنگ ہو، تو وہاں کے باشندوں کو جو مالکانہ حقوق ہیں وہ بھی تسلیم کیے جائیں گے اور ان کے ساتھ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. البتہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پراپر فزیکل جنگ سٹارٹ ہو جائے، تو اس کے لیے پھر اسلام کے کچھ قواعد ہیں مختلف. مثلا ذمیوں کے لیے اور جن کے ساتھ صلح ہے ان کے لیے الگ الگ قاعدے ہیں. بہرحال ان کا مال بھی اہل اسلام کے مال کی طرح محترم اور حرام ہے، اور اس کو پلنڈرنگ سے یا کسی بھی غلط طریقے سے اس کی لوٹ مار نہیں کی جا سکتی. اور کفار اور مشرکین اپنے حقوق رکھتے ہیں، حق کے ملکیت رکھتے ہیں، ان سے خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. تو اس حدیث سے استدلال یہاں نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق تسلیم کرتے ہوئے ایک مشرک سے بکری خریدی. ٹھیک ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ کفار سے معاملہ داری کرنا جائز ہے، مگر ایسا معاملہ درست نہیں جس سے وہ اہل اسلام کے خلاف جنگ کرنے میں مدد حاصل کر سکیں. اور یہ بھی کہ کافر کی خرید و فروخت صحیح ہے اور وہ اسلامی قانون کے اعتبار سے اپنے اموال کا مالک تسلیم کیا جائے گا. اور اس حدیث کی روح سے کافر سے ہدیہ قبول کرنا بھی جائز ثابت ہوا. اور یہ ایک مختصر روایت ہے اور آگے جا کر یہ صحیح بخاری کتاب الہبہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ دوبارہ یہ روایت آئے گی. باب شراء المملوک من الحربی و ہبتہ و عتقہ، حربی سے غلام خریدنا، اس کا ہبہ کرنا اور آزاد کرنا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے فرمایا، کاتب، مکاتبت کر لو اپنے مالکان سے. وکان حرن، اور حقیقت میں تو سلمان فارسی ایک آزاد انسان تھے. فظلموہ، تو لوگوں نے ان پر ظلم کیا. وباعوہ، اور انہیں بیچ دیا. ایک ایمان افروز داستان ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی. جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی تو وہ اس کو ضرور گھر جا کر پڑھیں کہ کس طرح یہ بکتے بکتے، کس طرح یہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے جاتے بالآخر سال ہا سال بعد یہ مدینہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ہجرت کر کے مدینہ. وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَسُحَيْبٌ وَبِلَالٌ، اور قیدی بنائے گئے تھے عمار، سہیب اور بلال رضی اللہ عنہم. یہ لوگ نسل در نسل والے غلام نہیں تھے، ان کو اہل مکہ نے زبردستی غلام بنایا ہوا تھا، یا کسی بھی ارد گرد کے قبیلے نے کہیں سے پکڑ کر ان کو بیچا اور یہ غلام بنے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم الی قولہ افبنعمت اللہ یجحدون.
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں تمہیں ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے، پھر جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے کے لیے تیار نہیں، یعنی کہ آقا اور غلام سب برابر ہو جائیں، تو کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہی کرتے رہیں گے؟ اب یہاں پر امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ کافر چاہے حربی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق ملکیت تسلیم کیا جائے گا، وہ لینے کے لیے قانون کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ اسی طرح حربی سے غلام خریدنا اور اس کا آزاد یا ہبہ کرنا بھی معتبر ہوگا۔ یہ جو آیت یہاں پر امام بخاری لے کر آئے ہیں، یعنی اس آیت میں ما ملکت ایمانہم میں مشرکین کا ملک یمین رکھنا اور ان کی ملکیت جو ہے اس کا اعتراف کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو رائج قوانین تھے ان کے تقاضوں کو پورا کیا اور کفار اور مشرکین کے حق ملکیت کو تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب کفار کی ملک یمین صحیح ہے، جیسا کہ اس آیت سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے، ما ملکت ایمانہم والی آیت سے، اور قرآن کریم نے اسے تسلیم کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ جو عالم رنگ و بو ہے، یہ جو دنیا ہے، اس میں آپ دوسرے انسانوں پر ڈیپینڈنٹ تو ہوتے ہیں، تو ایک چیز جو ہے اگر وہ معاشرے کی ضرورت ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے اور ہے وہ کفار کے پاس، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو خرید نہیں سکتے یا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح حربی کافر اگر خود اپنا غلام آزاد کرتا ہے یا کسی کو ہبہ کر دیتا ہے تو وہ بھی درست ہے۔ تو بیسکلی امام بخاری ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کفار اور مشرکین بحیثیت انسان اپنا حق ملکیت رکھتے ہیں اور ان کی خرید و فروخت کا اعتبار ہوگا۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اب ایک انتہائی خوبصورت یہ حدیث ہے جو کہ دوبارہ بھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں پر بھی امام بخاری کا جو طرز استدلال ہے وہ سمجھنے کے لیے بعض اوقات عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک انسان کی بہت ڈیپتھ ہونی چاہیے اور پورا جو ایک دین کا معلومات کا علم کا جو ذخیرہ ہے اس کے اوپر نظر ہوگی تو وہ اس طرح کے استدلال کر سکے گا، ورنہ کوئی عام انسان اس طرح سے احادیث سے احکامات نہیں نکال پاتا، اور بہت سے محدثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تو حدیث پڑھتے ہیں، ہاجر ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، بسارتا، سارا کے ساتھ علیہ السلام، فدخل بہا قریتن، اور ان کے ساتھ ابراہیم اور سارا علیہ السلام داخل ہوئے قریتن، ایک بستی میں، یعنی ابراہیم داخل ہوئے سارا کے ساتھ along with سارا علیہ السلام ایک بستی میں، فیہا ملکن من الملوکی، اس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، او جبار من الجبابرہ، یا جابروں میں سے ایک جابر، ایک سخت گیر حکمران تھا۔ فقیلا، تو کہا گیا، دخل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، بامرأتن، اپنی بیوی کے ساتھ، ہی من احسن النساء، جو ایک خوبصورت ترین خاتون تھی۔ فارسل الیہ، اس جابر حکمران نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا، ان یا ابراہیم، اے ابراہیم، من هذه التي معك، یہ عورت کون ہے تمہارے ساتھ؟ قال اختی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری بہن ہے۔ ثم رجع الیہا، پھر ابراہیم علیہ السلام سارا علیہ السلام کے پاس واپس لوٹے۔ فقالا، تو ان سے کہا، لا تکذبی حدیثی، اب میری بات کی جھٹلانا مت، کہ میں نے تمہیں اپنی بہن کہا ہے تو اب اس کو وہ پوچھے تو اس کو جھٹلانا مت۔ فإنی اخبرتہم انکی اختی، کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ واللہ ان علی الارض من مؤمن غیری وغیرک،
اور اللہ کی قسم اس سرزمین پر کوئی مومن نہیں میرے اور تمہارے علاوہ. مراد یہ تھی کہ یعنی ایک توریہ، ایک ڈبل میننگ والی بات یہ تھی. یہ کوئی ایسا جھوٹ نہیں تھا کہ جو سفید جھوٹ ہوتا ہے نعوذ باللہ. یہ ایسے ہی تھا کہ تم یعنی دینی بہن ان کو کہا. آگے شرح میں اس کی وجہ بھی پڑھیں گے ہم. فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، تو پھر اس ظالم بادشاہ نے بلا بھیجا سارہ علیہ السلام کو. فقام الیہا، تو وہ اٹھ کے سارہ علیہ السلام کی طرف چلا. فقامت، تو وہ بھی کھڑی ہو گئیں. تودعو، انہوں نے وضو کیا. وتصلی، اور وہ نماز پڑھنے لگ گئیں. فقالت، اور انہوں نے نماز پڑھ کے کیا دعا کی؟ اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک، اے اللہ اگر میں ایمان لائی ہوں تجھ پر اور تیرے رسول پر. یہاں رسول سے مراد ان کے اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام ہے. وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي، اور میں نے حفاظت کی ہے اپنی شرمگاہ کی. إِلَّا عَلَى زَوْجِي، سوائے اپنے شوہر پر. فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرِ، تو تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کر. فَغُطَّ، تو وہ گر گیا اور وہ خراٹے لینے لگا. یعنی ایک عجیب سی اس کی ہسٹیریکل سی یا ایک کیفیت سی اس کے اوپر طاری ہو گئی. حتی رکض برجلہ، یہاں تک کہ وہ ایڑیاں رگڑنے لگا. اللہ عالم کہ یہ اس کو فزیکلی کیا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ کیفیت طاری کر دی. قال الاعرج، آرج کہتے ہیں قال ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ قال، بیچ میں ایک راویوں کی چین ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا تھا قالت، کہ سارہ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا اللہم، یعنی جب وہ گر گیا نا تو اس کو دیکھ کر سارہ علیہ السلام نے کہا اللہم، اے اللہ، ان یمت، اگر یہ مر جاتا ہے یہاں پر ابھی، یقالو، تو کہا جائے گا ہی قتلتہ، اس عورت نے ہمارے بادشاہ کو مار دیا ہے. یعنی پھر تو میں ایک اور بڑی مصیبت میں شکار ہو جاؤں گی. فَأُرْسِلَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک کر دیا، اس کو درست کر دیا گیا. ثم قام الیہا، وہ پھر اٹھا، وہ پھر کھڑا ہوا سارہ علیہ السلام کی طرف جانے کا ارادہ کرنے کے لیے. فقامت تودع وتصلی، ادھر سارہ علیہ السلام نے بھی وضو کیا، نماز پڑھی. وتقول، اور پھر انہوں نے وہی دعا کی اللہم ان کنت آمنت بک و برسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی ھذا الکافر، کہ اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے سوائے اپنے شوہر کے، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے. فغط حتی رکض برجلہ، پھر وہ زمین پہ گر پڑا اور اس کا سانس حلق میں پھنس گیا حتیٰ کہ زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگا. قال عبد الرحمن قال ابو سلمۃ قال ابو ہریرہ فقالت اللہم ان یمت فیقال ہی قتلتہ فارسل فی الثانیۃ او فی الثالثہ. اب کیا ہوا کہ سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ ظالم مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اسے قتل کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسری دفعہ بھی اچھا کر دیا. اور پھر جب تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا تو پھر وہ بادشاہ کہنے لگا فقالا واللہ ما ارسلتم الی الا شیطانا، تو کہنے لگا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں نے ایک شیطان عورت کو میرے پاس بھیج دیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ارجعوها الی ابراہیم علیہ السلام، اس کو لے جاؤ واپس ابراہیم علیہ السلام کی طرف. اعطوها آجر، اب سارہ علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک روب، ایک وینریشن جو ہے وہ ڈال دی، ایک ریورنس ڈال دی ان کی اس بادشاہ کے دل میں. تو اس نے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ یعنی جو سارہ علیہ السلام کے ساتھ ایکسپیرینس تھا اس کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ ان کو آتوہا آجر، ان کو آجر دے دو، یعنی ہاجرہ علیہ السلام. فرجعت الی ابراہیم علیہ السلام، تو سارہ علیہ السلام لوٹی ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اور ایک اور حدیث، ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے. فقالت، تو بولی اشعرت، کیا آپ نے دیکھا ان اللہ قبط الکافر، کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کافر کو ذلیل بھی کر دیا، وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً اور ایک لڑکی خدمت گزاری کے لیے بھی دے دی ہے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ کنعان ہجرت کر کے جب آ گئے تھے نا اپنے شہر ار سے، پھر کنعان میں سخت قحط سالی پڑی تو انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ہمراہ جب مصر پہنچے تو وہاں ایک ظالم حکمران تھا، اور یہ بھی لکھا ہے بعض تاریخ نگار جو ہیں انہوں نے کہ وہ انتہائی ایک عاشق مزاج انسان تھا۔ تو جب اس نے سارہ علیہ السلام کے حسن کا چرچا سنا تو انہیں بلایا، اور یہ سارا واقعہ پھر پیش آیا، اور بالآخر اس کے دل میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی عظمت نقش ہو گئی، اور سارہ علیہ السلام کو اس نے واپس بھی بھیجا، اور خلوص اور عقیدت کے اظہار کے تحت اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی نظر کر دیا تاکہ وہ سارہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی رہے، تعلیم و تربیت بھی حاصل کرے۔ اور جو جوئش جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں یہ شاہ مصر کی بیٹی تھیں۔ امام بخاری نے یہاں پر استدلال کیا کیا ہے کہ اس کافر بادشاہ نے اپنی شہزادی ہاجرہ بطور عطیہ پیش کی، سارہ علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ کیا، اور اس سے ثابت ہوا کہ کافر کے ہدیے کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو پھر دوسری بات ہے کہ جو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو اپنی بہن کہا، تو محدثین کرام نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر اس کافر کو پتہ چل جاتا کہ یہ ان کی بیوی ہے تو وہ پھر سارہ علیہ السلام کے حصول کے لیے طلاق کی ناپاک کوشش کرتا، یا آپ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کی جسارت کرتا، تو اس لیے آپ نے اپنی بیوی کو بہن کہا۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ اس جابر ظالم کی یہ عادت تھی کہ وہ خاوند والی عورت پر ہاتھ ڈالتا اور خاوند کو قتل کر کے بیوی پر قبضہ جما لیتا تھا، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ ذو معنی لفظ استعمال فرمایا، اور اس طرح اس ظالم کی جو یہ ناپاک جسارت تھی اس سے محفوظ رہے۔ قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابی وقاص وعبد بن زمعة في غلام، جھگڑا ہوا سعد بن ابی وقاص اور عبد بن زمعہ کا ایک لڑکے کے بارے میں، فقال سعد تو سعد نے کہا هذا یا رسول اللہ ابن اخی عتبہ بن ابی وقاص، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ عہد الی انہ ابنہ، اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ انظر الی شبہہ، آپ دیکھیے تو صحیح اس کی مشابہت۔ وقال عبد بن زمعہ، اور ادھر عبد بن زمعہ نے کہا، کیونکہ وہ جو لڑکا تھا اس کی ماں زمعہ کی لونڈی تھی۔ ھذا اخی یا رسول اللہ، عبد بن زمعہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولد علی فراش ابی من ولیدتہ، یہ میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے میرے باپ کی لونڈی سے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شبہہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کی ذرا مشابہت دیکھی، فرآ شبہا بینا بعتبہ، تو بالکل واضح مشابہت تھی عتبہ کے ساتھ۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا، ہوا لک یا عبد، یہ تمہارا ہے اے عبد، یعنی عبد بن زمعہ کو دیا۔ مشابہت عتبہ سے ہونے کے باوجود سعد بن ابی وقاص کو نہیں دیا۔ الولد للفراشی، پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوگا۔ وللعاہر حجر، وللعاہر الحجر، اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ واحتجبی منہ، اور تو حجاب کر اس سے، یا سودۃ بنت زمعہ، اے سودا بنت زمعہ۔ حالانکہ اب آپ دیکھیے کہ عبد بن زمعہ کو دے دیا ہے، اب وہ آفیشلی عبد بن زمعہ کا بھائی ہے اور سودا بنت زمعہ کا بھی بھائی ہے،
لیکن اپنی بیوی ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا، حکم دیا کہ اس بچے سے تم نے پردہ کرنا ہے، کیونکہ مشابہت فلم ترہو سودۃ قط، کیونکہ مشابہت عتبہ سے تھی نا، تو احتیاط کے تقاضے کے تحت ام المومنین کو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پھر سودا نے اس کے بعد اس بچے کو کبھی دیکھا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمع کی لونڈی، زمع کافر تھا، زمع کی لونڈی اور اس کی ملکیت کو برقرار رکھا اور اس کا انکار نہ کیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ مشرک کا اپنی ملکیت میں ہر طرح کا تصرف جائز ہے۔ اور امام بخاری نے اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ کفار کا کسی غلام کو آزاد کرنا معتبر ہے، ان کی لونڈیاں اور ان کی جائیدادیں انہی کی ملکیت ہوں گی، اور دیگر معاملات میں بھی ان کے حقوق کو تسلیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ یہ لوگ کافر ہیں اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ قانونی اعتبار سے شکل و صورت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ بیٹا اس کا تسلیم کیا جائے گا جس کے گھر میں پیدا ہوا۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن نبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ لصہیب، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تدعی، اور نہ اپنے آپ کو پکارو، الی غیر ابیک، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور سے، کسی اور کے نام سے اپنے آپ کو کسی اور کی نسل کا ظاہر نہ کرو۔ فقال صہیب، تو صہیب نے کہا، ما یسرنی ان لی کذا و کذا وانی قلت ذلک، مجھے تو نہ خوش کرے کہ میرے پاس اتنا اور اتنا مال ہو جس کے بدلے میں یہ میں کہوں، یعنی مجھے کتنا بھی مال مل جائے یہ بات میں کبھی بھی نہ کروں کہ میں اپنا لینیج چینج کر دوں، جہاں کا میں نہیں ہوں، جس کی میں اولاد نہیں ہوں، میں کہوں کہ میں اس کی اولاد ہوں۔ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ، لیکن مجھے چوری کر لیا گیا تھا جبکہ میں ابھی بچہ تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ صہیب بن سینان رومی کہلاتے ہیں، صہیب رومی، ٹھیک ہے، تو کیا یہ رومن تھے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ اصلاً عرب تھے، اور ان کے والد نمر قبیلہ سے تھے اور والدہ بنو تمیم سے تھیں، اور دونوں عرب قبیلے کے لوگ تھے۔ تو صہیب رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی میں کسی نے اغوا کر کے رومیوں کے ہاتھ فروخت کیا تھا، اور ان کی پرورش رومی علاقے میں ہوئی تھی۔ اگر آپ نے کچھ سیرہ پڑھ رکھی ہو تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ جزیرہ عرب میں یہ غسانی خاص طور پر جو یہ تھے، یہ عرب کرسچنز تھے جو کہ رومنز کے زیر نگین تھے، رومنز کے ساتھ ہی ان کی ساری گٹھ جوڑ تھا ہمیشہ، اور اسلام میں جو اسلام آنے کے بعد انہوں نے اسلام کی دشمنی بھی بہت کی ہے، جنگ موتا بھی انہی کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ ہمیشہ رومنز کے ساتھ، ہرقل کے ساتھ ملے ہیں اسلام دشمنی میں۔ تو یہ کہیں ایسے کسی علاقے میں صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی ہے کہ جس میں پھر یہ رومی لب و لہجے میں عربی بولا کرتے تھے۔ اب اغوا کے وقت انہیں اتنا شعور تھا، اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ انہیں یاد نہ رہتا، تو انہیں شعور تھا کہ وہ کن لوگوں میں پیدا ہوئے ہیں، کن لوگوں میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ قبیلہ کلب کے کچھ لوگوں نے انہیں رومیوں سے خریدا، اور پھر عبداللہ بن جدعان، جس کا کہ ذکر سیرت میں ملتا ہے کہ جو کہ بہت ہی زیادہ غلام خرید کے آزاد کرتا تھا، کسی کو اگر دیکھتا کہ وہ بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگا ہے تو اس بیٹی کو بھی بچا کے اپنے گھر میں پال لیتا تھا، اور بہت ہی مخیر انسان تھا، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوا۔ بہرحال اس نے خرید کر صہیب رومی کو آزاد کیا تھا۔ اب عرب میں واپس آنے کے بعد جب انہوں نے اپنے حسب نسب کا اظہار کیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو تھوڑا شک ہوا کہ یہ اب اپنے آپ کو عرب ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے وضاحت فرمائی، جو کہ اس طرح سے حدیث میں پتہ چلتی ہے۔ اور امام بخاری کا یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد کیا ہے کہ کفار اور مشرکین کی ملکیت صحیح ہے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ابن جدعان نے انہیں خریدا تھا، پھر آزاد کیا تھا،
اور اس بنا پر کفار کی خرید و فروخت، ان کا آزاد کرنا، اس کا ہبہ کرنا، سب کا اعتبار ہوگا۔ صرف کسی کے کفر کی وجہ سے اس کی کسی بھی چیز کی ملکیت، اس کی ٹرانزیکشن، اس کی کسی خرید و فروخت کو اس کا انکار نہیں کیا جائے گا اور اس کو انویلڈ نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی کیسی بات ہے، یعنی ہمارے لیے یہ نارمل بات ہے، لیکن یہ استحصال ہسٹری کا حصہ رہا ہے کہ انسان دوسرے انسان کا استحصال اس لیے کر لینا کیونکہ وہ کسی اور ذات کا ہے، وہ کسی اور مذہب کا ہے، جیسے مسلمانوں کا بھی استحصال ہوتا رہا ہے۔ اسی طرح سے جو ظالم حکمران ہوتے ہیں وہ کسی کا بھی کسی بھی وقت اس کا حق ملکیت ختم کر کے اس سے ہر چیز اس کی لے لیتے ہیں۔ تو اسلام نے اس چیز کا بہت خیال کیا ہے، اور امام بخاری کا بھی آپ دیکھیں کہ ذہن اور ان کی ویژن کہاں سے کہاں ان کی پہنچتی ہے کہ جب وہ یہ ہر چیز اتنے ٹھوس دلائل کے ساتھ کہاں کہاں سے لاتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک چیز کا مالک ہے تو قطع نظر اس سے کہ اس کا مذہب کیا ہے یا اس کی ذات کیا ہے یا اس کا سوشل سٹیٹس کیا ہے، وہ اسی کی ہے، وہ اس سے چھینی نہیں جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ دس از ٹو گڈ فار ہم، تو یہ اس لیے اب ہم لے لیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروة بن الزبیر ان حکیم بن حزام اخبره انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم بن حزام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت امورا کنت اتحنث او اتحنت، کیا آپ دیکھتے ہیں یا آپ کی کیا رائے ہے ان کاموں کے بارے میں، اچھے کاموں کے بارے میں جو میں کیا کرتا تھا فی الجاہلیہ، او اتحنت بہا فی الجاہلیہ، جاہلیت میں، من صلۃ صلہ رحمی میں سے، و عتاقۃ اور غلام آزاد کرنا، و صدقۃ اور صدقے کرنا، حل لی فیہا اجر، کیا اس میں میرا کوئی اجر ہے، یعنی جو میں نے دور جاہلیت میں کام کیے تھے۔ قال حکیم رضی اللہ عنہ، پھر حکیم کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمت علی ما سلف لک من خیر، تم اسلام لائے ہو ہر اس خیر کے سمیت جو تم نے اس سے پہلے کی تھی۔ تو اسلام جو ہے وہ جو باطل چیزیں کی ہوتی ہیں، جو برے کام کیے ہوتے ہیں، ان کو مٹا دیتا ہے، سب کو مٹا دیتا ہے، لیکن جو نیک کام کیے ہوتے ہیں ان کو باقی رکھتا ہے۔ اور عنوان سے اس حدیث کی مطابقت اس طرح سے ہے کہ مشرک کا صدقہ کرنا، اپنے اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غلام آزاد کرنا تب ہی درست ہو سکتا ہے جب کہ اس کی ملکیت صحیح ہو، یعنی ویلڈ ہو۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ مشرک کا حق ملکیت تسلیم شدہ ہے، کیونکہ غلام آزاد تبھی کرے گا نا جب غلام اس کا اپنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ بابو جلود المیتتی قبل ان تدبغ، مردار کی کھال کا حکم اس سے پہلے کہ اس کی دباغت کی جائے۔ دباغت ہوتا ہے رنگ لینا اس کو، اور ہوتا یہ ہے بیسیکلی کہ اس کو اس طرح کے کچھ کیمیکل پروسیس سے نکالا جاتا ہے کہ اس کے اندر کی جو ساری رطوبت اور سیکریشنز وغیرہ ہیں وہ بالکل ڈرائی ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایک اس کی ساخت ہی چینج ہو جاتی ہے، اور ایک ڈرائی مٹیریل وہ بن جاتا ہے جس کو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی اسمیل اندر سے نکل جاتی ہے اور ویٹنس اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ اسٹیریلائز ہو جاتا ہے۔ اب یہ اسٹیریلائز کا طریقہ دباغت بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ رنگ لینا اس کو، اور اسی طرح سے دھوپ میں سکانے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ اگر رنگا نہ بھی ہو لیکن دھوپ میں سکا کر اس کو ٹین کر لیا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله
اخبرہ ان عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشاتن گزرے ایک بکری کے پاس سے میتتن مردہ، فقال تو فرمایا حل لستمتعتم بإحابها، کیوں نہیں تم نے فائدہ اٹھایا اس کی کھال سے. اچھا، اب احاب جو ہے یہ اس کھال کو کہتے ہیں کہ جو رنگی جا چکی ہو. ٹھیک ہے. قالو تو لوگوں نے کہا انہا میتتن، یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے، اس کو رنگ کے ہم کیا کریں گے؟ قال انما حرم اکلھا، کہ اس کا کھانا حرام ہے. تو مردار کی جو جانور فی نفسی ہی حلال ہے، جیسے گائے ہے، بکری ہے، تو اگر وہ مردار ہو جاتی ہے تو اس کا گوشت کھانا تو حرام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی کھال سے فائدہ اٹھانا اور اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ جائز رہتا ہے. ٹھیک ہے. بابو قتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرنے کا بیان. وقال جابر کہتے ہیں حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخنزیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. جو چیز فی نفسی ہی حرام ہے تو پھر وہ حرام ہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی کھال بھی حرام ہے. ادھر یہ تھا کہ بکری جو ہے وہ مردار تو ہوئی ہے لیکن فی نفسی ہی تو حرام نہیں ہے، تو اس کی کھال استعمال ہو سکتی ہے. لیکن سور جو ہے وہ فی نفسی ہی حرام ہے، اس کی خرید و فروخت، اس کی کھال، بال، ہڈی، ہر چیز اس کا حرام ہے. اور اس عنوان کو کتاب البیوع میں امام بخاری نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ شریعت نے جس جانور کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس کے حرام ہونے کی علامت ہے، اور حرام چیز کو خرید و فروخت اور حرام چیز کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر جو حدیث ہے وہ تو ہے جو باب باندھا ہے امام بخاری نے وہ تو ہے قتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کرنا. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی لے آئے ہیں امام بخاری کہ حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخنزیر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مریم، ان قریب تم پر وہ وقت آئے گا کہ جب تم میں نازل ہوں گے ابن مریم حکمن، حاکم کے طور پر، مقسطن، منصف، فیکسر الصلیب، وہ توڑ دیں گے صلیب کو. ٹرینٹی کا سارا عقیدہ بالکل ختم ہو جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد. وَيَقْتُلَ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے. یہ سارا جو اس کو سور کو کھانا اور اس کا سارا جو یہ کلچر ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. وَيَدَعَ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ نان مسلمس تو سارے یہ جن سے جزیہ لیا جا رہا ہوگا وہ تو مسلمان ہو جائیں گے. وَيَفِيدَ الْمَالُ، اور مال بہہ پڑے گا یعنی فراوانی ہو جائے گی. حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، یہاں تک کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا. اب یہاں پر بھی امام بخاری نے یہ حدیث جو کتاب البیوع میں ذکر کی ہے کہ جو چیز حرام ہے اور اس کی بیع جائز نہیں ہے اور اسے مار ڈالنا بھی جائز ہے. خنزیر کی بیع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، لہٰذا اس اعتبار سے اس کا مار ڈالنا جائز ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی ذمی جو کسی مسلمان ملک کی نان مسلم رعایا ہے، انہوں نے کوئی سور پال رکھے ہیں، کوئی کرسچنز ہیں اور وہ اس کو کھاتے ہیں، تو اس کو مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان کا مال ہے اور ہمیں ان کے مال ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور ابن حجر لکھتے ہیں کہ قتل خنزیر سے جو یہ حدیث میں مراد ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دور میں خنزیر کی نسل کشی کا حکم جاری کر دیں گے. اور
اس حدیث میں پھر عیسائیوں کے لیے وعید بھی ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروی کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن خنزیر کھانا حلال سمجھتے ہیں اور اس کی محبت میں انتہا کا مبالغہ کرتے ہیں۔ بابن لا یذاب شحم المیتہ، نہ پگھلائی جائے چربی مردار کی، ولا یباع ودکہ، اور نہ اس کی چکناہٹ کو فروخت کیا جائے۔ ودک چکناہٹ۔ رواہ جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مضمون کو جابر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان بھی کیا ہے۔ اور یہاں پر اس کا تھوڑا سا ذکر بریفلی کر کے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو جابر رضی اللہ عنہ والی کو متصل سند کے ساتھ نقل بھی کیا ہے، جو کہ آگے آئے گی 2236 حدیث نمبر۔ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے بتایا، یہ بات پہنچی، ان فلانن کہ فلاں صحابی باع خمرن، وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں شراب۔ فقال، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قاتل اللہ فلانن، اللہ تعالی ہلاک کرے فلاں کو، علم یعلم، کیا وہ نہیں جانتا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ یہود کو قتل کرے، ہلاک کرے، ان پر لعنت کرے، حرمت علیہم الشحوم، کہ ان پر چربی حرام کی گئی، فجملوها، تو انہوں نے اس کو پگھلا لیا، فباعوها، پھر انہوں نے اس کو بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا، خرید و فروخت شروع کر دی۔ جملوها جیم میم لام سے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں اور جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں۔ اونٹوں عربوں کے ہاں اونٹوں کے سوا کوئی بھی چیز اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی تھی، تو اسی سے جمیل، اور پھر جملوہا چربی کو پگھلانا۔ انسان کے جسم میں چربی ایک خاص مقدار میں ہو تو ہی وہ خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے، جس کے اوپر چربی ہی نہ ہو تو اس کے اندر تو کوئی خوبصورتی ہوتی نہیں، اگرچہ اس کی بہتات جو ہے وہ بدصورتی اور بیماری کی بھی بن جاتی ہے ایک علامت، لیکن بہرحال جملوہا چربی پگھلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے یہ کام ہوا تھا شراب کی فروخت کا۔ اب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سرزنش کی ہے، انہوں نے کوئی سزا نہیں دی، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو کوئی ایسی بات تھی جو معلوم نہ تھی۔ تو محدثین نے اس کی تعویل میں 3 اقوال دیے ہیں۔ نمبر 1، یا تو انہوں نے اہل کتاب سے جو جزیہ ان پر عائد تھا اہل کتاب پر، اس کی قیمت کے عوض شراب لی اور پھر اسے ان کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور انہوں نے ایسا سمجھا کہ شاید ایسا کرنا جائز ہے۔ یا انہوں نے انگوروں کا شیرہ فروخت کیا تھا جس سے شراب تیار کی جاتی ہے، اور شیرے کو مجازی طور پر شراب کہہ دیا جاتا ہے۔ یا انہوں نے شراب کا سرکہ بنا لیا پھر اسے فروخت کیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایسا کرنا جائز نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی احتمال ہے کہ سمرہ رضی اللہ عنہ کو شراب کی حرمت کا تو علم تھا، لیکن خرید و فروخت کی حرمت کا علم نہیں تھا، کیونکہ اگر انہیں علم ہوتا اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تو عمر رضی اللہ عنہ صرف ڈانٹ ڈپٹ پر اکتفا نہ کرتے، ٹھیک ہے، انہیں سزا دیتے، یا جہاں کے لیے انہوں نے ان کو عامل مقرر کیا ہوا تھا وہاں سے ان کو فوراً معزول کرتے۔ قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ یہودا، اللہ ہلاک کرے یہودیوں کو، حرمت علیہم الشحوم، ان کے اوپر چربی حرام کی گئی، فباعوها، تو انہوں نے اس کو بیچا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، اور اس کی قیمت کھا گئے۔ قال ابو عبداللہ، ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں، قاتلہم اللہ،
اللہ ہلاک کرے انہیں، یعنی لعنہم یعنی اللہ لعنت کرے ان پر. قتلا لعنا، قتلا کا بعض اوقات معنی لعنا کیا جاتا ہے. الخراسون الکذابون، الخراسون جو سورہ الذاریات میں آئے نا قتل الخراسون، تو اس کا مطلب ہے لعن الکذابون، کہ یہ جو تیر تکے چلاتے ہیں نا دین میں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مراد ہے لعنت کی گئی ان جھوٹوں کے لیے جو دین میں جھوٹے ہیلے نکالتے ہیں اور تیر تکے چلاتے ہیں. اب یہود جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑے تیز تھے ہیلا کرنے میں، سبت والا ہیلا بھی انہوں نے ہی کیا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو یہ رائنا کو رائینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے تھے، تو اس طرح کی ان سے بہت سی زو مانی اور باتیں اور جو اپنے فائدے کے لیے دین کو چینج کرنا اور اوپر سے ایسے بنانا کہ نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ہیلا جو ہے ایسا ہیلا جو انسان کو اینڈ رزلٹ کسی ممنوع کام تک پہنچا دے، ناجائز اور حرام کام تک پہنچا دے، تو ایسا ہیلا بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو منع کیا گیا تھا اگر مردار کی چربی سے، تو بس پھر منع کر دیا گیا تھا، ان کو اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، اور وہ اس کو پگھلا کر اس کو بیچ کے اس کی قیمت لے کے کھا جاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے تو چربی نہیں کھائی، ٹھیک ہے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیں کہ یہاں شراب کی بات نہیں فرمائی. انہوں نے جب سنا ہے کہ وہ سمرہ رضی اللہ عنہ سے یہ کام ہوا ہے شراب بیچنے والا، تو انہوں نے چربی والی اگزامپل دی ہے، یعنی کہ ایک جو ہیلا ہے اس کو انہوں نے جو اختیار کیا ہے، اگر انہوں نے اس کو یعنی شراب کو حلال قرار دینے کے لیے اختیار کیا ہے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام یہود نے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے. شراب کے حوالے سے آپ یہ حدیث دیکھیے، لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے شراب پر، وشاربہا اور اس کے پینے والے پر، وساقیہا اور اس کے پلانے والے پر، وبائعہا اور اس کے بیچنے والے پر، ومبتاعہا اور اس کے خریدنے والے پر، وعاصرہا اور اس کے نچوڑنے والے پر، ومعتصرہا اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر، وحاملہا اور اس کو اٹھانے والا ڈھو کر لے جانے والے پر، والمحمولۃ الیہ اور جس کی طرف وہ اٹھا کر ڈھو کر لے جائی جا رہی ہو اس پر. یعنی سب کے سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے شراب کے ساتھ جو کوئی ذرا سا بھی اٹیچڈ ہے. ابھی پچھلے دنوں کسی کا ایک سوال تھا کہ انگلینڈ وغیرہ میں وہ اس کے اوپر جیسے سٹورز کے اوپر جو سیلز پرسن وہ کام کرتی ہیں، جو ہوتا نہیں ہے جو یہ بل بنانے والے جو ہوتے ہیں، جو اس کے اوپر وہ ریسیٹ ایشو کرنا اور سارا، تو اس میں بعض اوقات لوگوں نے کوئی شراب کی بوتل بھی خریدی ہوئی ہوتی ہے، تو میں اس کو اٹھاتی ہوں، میں اس کا وہ چیک کرتی ہوں، اس کا کمپیوٹر نمبر فیڈ کرتی ہوں، میں اس کو پیک کرتی ہوں، میں ان کو دیتی ہوں. تو کیا یہ جاب جائز ہے؟ تو یہ جب میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا، میں نے یہ سوال ان کو بھیجا، تو انہوں نے واپسی یہ حدیث بھیجی جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ لہٰذا اس طرح کی جاب سے بچنا ہی چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ کتنا ضروری ہے حتی الامکان ایسی جگہ پہ رہنا کہ جہاں پر یہ معاشرے میں کلچر میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں ہیں. مسلمان ممالک میں رہنا ایک بہت بڑا ایک بلیسنگ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے دوسرے ممالک میں رہنے کی، لیکن تب جب آپ اپنا ایمان وہاں پر پوری طرح سے بچا سکتے ہوں، خرید و فروخت میں بھی بچا سکتے ہوں، حلال حرام میں آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کیا کھانا ہے، آپ نے کیا نہیں کھانا، اور آپ اپنے اوپر اور اپنی اولاد کے اوپر وہ ساری پابندیاں جو ہیں اگر وہ لگا سکتے ہوں. بابو بیع التصاویر التی لیس فیہا روح، ایسی تصاویر کی بیع جن میں روح نہیں ہے. وما یکرہ من ذالک، اور اس میں جو مکروہ ہے یا جو ناپسندیدہ ہے وہ کیا ہے.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا عوف عن سيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما. سعید بن ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا. اذ اتاہ رجل، جب ان کے پاس ایک آدمی آیا. فقال یا ابا عباس، تو انہوں نے ابن عباس سے کہا اے ابو عباس، یعنی ان کی کنیت بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس نے اپنے کسی بیٹے کا نام عباس رکھا ہے اور پھر ان کی کنیت ابو عباس ہو گئی، لہٰذا یہ ابن عباس بھی ہیں اور ابو عباس بھی ہیں. عربوں میں یہ خاص انداز تھا اپنے بڑوں کے نام اپنے بچوں کے رکھنا. انی انسان، میں ایک ایسا انسان ہوں، انما معیشتی، کہ میرا جو ذریعہ آمدن ہے، من صنعتی یدی، میرے ہاتھ کی محنت کی کمائی ہے. وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، اور میں بناتا ہوں یہ تصویریں، مصور ہوں. فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے اس سے کہا لا احدثک، میں نہیں سناؤں گا تمہیں حدیث، کیا کوئی بات، الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر صرف وہ جو میں نے سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سمعتہ یقول، میں نے سنا ہے ان کو فرماتے ہوئے، من صور صورتن، جس نے کوئی تصویر بنائی، فإن اللہ معذبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، حتی ینفخ فیہ الروح، یہاں تک کہ وہ پھونک لے اس میں پھر روح، ولیس بنافخ فیہا ابدا، اور وہ کبھی بھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا. فرب الرجل ربوة شدیدة، تو اس آدمی کی تو حالت غیر ہو گئی. ربوہ یا ربا کہتے ہیں نا کسی چیز کے بڑھنے کو، یعنی بڑھ گئی اس کی جو حالت غیر ہے نا وہ بہت شدید ہو گئی. وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اور زرد پڑ گیا اس کا چہرہ. آپ دیکھیے کہ اس شخص کا بھی حال کہ وہ ڈر گیا ایک حدیث سن کر. آج آپ اپنے بچوں کو کہیں تو کوئی مان بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی آگے سے بحث مباحثہ بھی کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ٹیلنٹ ہے، ہمارے اندر سے نکلتا ہی یہ ہے. ہو بہو انسان بنا ڈالنے اور منع کرنے پر بھی منع نہ ہونا بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت عطا فرمائے. فقال، تو انہوں نے فرمایا ابن عباس نے، ویحک، تیرا بھلا ہو، ان ابیت الا ان تصنع، اگر ضرور تو نے بنانا ہی بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اگر لفظی ترجمہ دیکھیں نا تو ان ابیت، اگر تو انکار کرتا ہے، الا مگر، ان تصنع، اس بات کا کہ تو نے بنانا ہے، یعنی ہر باقی چیز منع ہونے سے تو نے نہیں ہونا اور تو نے بنانا ہی بنانا ہے. فعلیک بہذا الشجر، تو پھر تم بناؤ اس درخت کی. کل شیء لیس فیہ روح، ہر وہ چیز جس میں روح نہیں ہے. تم لینڈسکیپ بناؤ، جتنی بنانی ہے بناؤ. اور اب تو آپ دیکھیں کہ کیا عورتوں کے ہینڈ پینٹ دوپٹے اور ان کی قمیضیں اور ان کی امبرائڈری اور ہر چیز کے اوپر کسی پہ بگلے، کسی پہ ہاتھی، کسی پہ پرندے، کسی پہ مور، تو اور ہو بہو. تو اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ اس دنیا کی زندگی میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، اگر ہمیں اس کی خدا نخواستہ کوئی لاجک سمجھ نہیں بھی آتی نا، تو اس لیے یہ اس سے بڑی لاجک اور کیا ہوگی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کو منع کر دیا ہے. کیا ہو گیا اگر ہم جاندار کی تصویر والا لباس نہیں پہنیں گے؟ کیا ہو جائے گا اگر ہمارے گھروں میں تصویریں اور پورٹریٹس جانداروں کے نہیں لگے ہوئے ہوں گے؟ ہمارے کون سے معیارات میں کمی آئے گی؟ قال ابو عبداللہ سمع سعید بن ابی عروبۃ من النضر بن انس هذا الواحد. تو لہٰذا ذی روح کی تصویر بنانا حرام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ابن عباس کے پاس جو آدمی آیا اس کا ذریعہ معاش تصویر کشی ہی تھا، تو اس پر انہوں نے اسے وعید سنائی ہے. تو ابن عباس کی نصیحت سے امام بخاری نے یہ استنباط کیا ہے کہ غیر ذی روح کی تصویر بنانا اور اس کو خرید و فروخت کرنا جائز ہے. لینڈسکیپ ہو، سینری ہو، اس کی آپ
بنا سکتے ہیں. اتنی خوبصورت کئی سینریز ہوتی ہیں، کئی اوشنز کی، دریاؤں کی، کئی پہاڑوں کی، سن سیٹ کی، سن رائز کی، کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کی. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے تصویر بنائی اسے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا. یہ بھی صحیح بخاری ہی میں ہے. اور پھر یہ روح پھونکنے والی حدیث تو ہم نے پڑھ لی نا ابھی. بابو تحریم تجارتی فی الخمر، شراب کی تجارت حرام ہے. وقال جابر رضی اللہ عنہ حرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع الخمر. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کو حرام فرمایا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا شراب کی تجارت کو حرام کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورۃ البقرہ میں جو آیات ہیں وہ ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. ٹھیک ہے. تو اور سورۃ المائدہ کی جو آیات ہیں وہ حتمی حرمت کی آیات ہیں. تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شراب کی حرمت اور اس کی خرید و فروخت کی ممانعت یہ الگ الگ وقتوں پر آئی ہیں، یہ کچھ آگے پیچھے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا فرق ہے ان دونوں احکامات میں. بہرحال اصل وہی باقی ہے حکم کہ جس چیز کا استعمال حرام ہے اس چیز کی تجارت بھی حرام ہے. بابو اسم من باع حرن، گناہ اس آدمی کا جس نے بیچا کسی آزاد انسان کو. قال حدثني بشر بن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ میں ان کا دشمن ہوں گا قیامت کے دن. رجل اعطا بی، ایک آدمی جس نے میرا نام لے کر کوئی عہد لیا، ثم غدر، پھر اس نے وعدہ خلافی کی، میرے نام کی قسم کھائی اور کہ میں یہ وعدہ پورا کروں گا اور پھر اس کو پورا نہ کیا. ورجل باع حرا فاکل ثمنہ، اور وہ آدمی جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، اور تیسرے وہ آدمی جس نے اجرت پر مزدور رکھا، فَاسْتَوْفَى، پھر اس سے پوری مزدوری لی، کام لیا، منہ اس سے، وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرَهُ، اور جب اجرت کا وقت آیا تو اس کو اجرت دیے بغیر فارغ کر دیا. اور یہ تینوں بہت بڑے اخلاقی جرائم ہیں کہ اللہ کے نام پر کسی سے عہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ دینا اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرنے کے مترادف ہے. ایسے شخص کو سخت عذاب ہوگا کیونکہ اس نے اللہ کے نام کا اعتبار نہیں کیا. پھر اسی طرح سے آزاد آدمی کو غلام بنا لینا، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ غلام کو آزاد کر کے پھر اسے چھپائے رکھے یا اس کی آزادی کا انکار کر دے، یا آزاد کرنے کے بعد بھی زبردستی اس سے خدمت لیتا رہے. اور یا سب سے سنگین صورتحال یہ ہے کہ ایک آزاد آدمی کو زبردستی غلام بنا کر اور پھر اس کو فروخت کرے اور اس کی قیمت کھا جائے. تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود جھگڑا کریں گے قیامت کے دن اور ان کے دشمن ہوں گے. یہ انتہائی ایک اخلاق سے گرے ہوئے اور جرائم ہیں جو کہ معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ill فیلنگز کریٹ ہوتی ہیں اور ظلم ہوتا ہے، اپریشن ہوتا ہے. تو ظلم کو تو اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی پسند نہیں فرماتے. تو اس طرح کی بیع اور اس طرح کی خرید و فروخت حرام ہے.
باب امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہود ببیع اردیہم حین اجلاہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا یہود کو اپنی زمینیں فروخت کرنے کا ان کی جلاوطنی کے وقت۔ فیہ المقبری عن ابی ہریرہ، اس سلسلے میں سعید المقبری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی ہے۔ اور امام بخاری نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کتاب الجہاد میں آئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے اور فرمایا آؤ یہودیوں کے پاس چلیں۔ چنانچہ ہم یہودیوں کے بیت المدراس میں گئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے یہودیوں مسلمان ہو جاؤ، تم سلامتی میں رہو گے، یقین کر لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تمہیں اس سرزمین سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ اسے فروخت کر دے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اب یہ کون سے یہودی تھے؟ 3 تو قبائل تھے نا، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ ان تینوں کے تو انجام ہو گئے نا جو ہونے تھے۔ یہ ان تینوں کے بعد ان قبائل کے علاوہ کچھ یہودی تھے جو ابھی مدینہ میں باقی تھے، تو ان کا جو ایک کوئی کمیونٹی سینٹر تھا بیت المدراس، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو امام بخاری نے یہ جو زمین کی بیع ہے اور اس کا جو خریدنا ہے اس کے حوالے سے یہ حدیث یہاں پر لائے ہیں۔ بہرحال صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ باب بیع العبد والحیوان بالحیوان نصیعۃ، غلام کو غلام کے بدلے اور جانور کو جانور کے عوض ادھار فروخت کرنا۔ اب آپ کو یاد ہے نا کہ چاندی کا 1 درہم دے کر 2 درہم نہیں لیے جا سکتے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد ہے نا کہ 2 سا ردی کھجوریں دے کر 1 سا عمدہ کھجور نہیں لی جا سکتی۔ پہلے آپ ردی کھجوریں بازار میں بیچیں گے اور پھر آپ اس کی قیمت سے عمدہ کھجوریں خریدیں گے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ایگزمپشن ہے، اس میں ایکسیپشن ہے، اور وہ ہے حیوانات کی۔ واشترا ابن عمر راحلتن، ابن عمر نے ایک اونٹنی خریدی، باربعۃ ابعرۃ، 4 اونٹنیوں کے عوض، 4 اونٹنیاں دے کر ایک اونٹنی خریدی، مضمونۃ علیہ، کہ جس کی یہ ضمانت انہوں نے لی، یوفیہا صاحبہا بالربزہ، کہ وہ جو اونٹنی کا مالک ہے وہ اس کو ربضہ پہنچا دے گا۔ ربضہ ایک جگہ ہے تھوڑی مدینہ کے باہر۔ اب یہ اسی طرح ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدیں تو آپ ساتھ یہ ڈیل کر لیں کہ آپ مجھے فلاں جگہ پر ڈیلیور بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ وقال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں قد یکون البعیر خیرا من البعیرین، بعض اوقات ایک اونٹ 2 اونٹوں سے بہتر ہوتا ہے، اس کی نسل، اس کا لینیج اور اس کی یعنی طاقت، اس کی صحت۔ واشترا رافع بن خدیج بعیرا ببعیرین، رافع بن خدیج نے بھی ایک اونٹ خریدا 2 اونٹوں کے بدلے، فاعطاہ احدہما، پھر ایک تو انہوں نے اسی وقت دے دیا اونٹ، وقالا، اور فرمایا آتی کا بالآخری غدن، دوسرا میں لے آؤں گا کل، رہون، جلد ہی، انشاءاللہ۔ وقال ابن المسیب، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں لا ربا فی الحیوان، حیوانوں میں اس طرح کر لینے میں ربا نہیں ہے، جبکہ سونے، چاندی اور اجناس میں یہ ربا ہے۔ البعیر بالبعیرین والشاة بالشاتین الی اجل، کہ اگر ایک اونٹ لے لیا ہے 2 اونٹوں کے بدلے، ایک بکری لے لی ہے 2 بکریوں کے بدلے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ الی اجل یعنی ادھار بھی لیے جا سکتے ہیں۔ وقال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں لا بأس بعیر ببعیرین ودرہم بدرہم نصیعۃ، اور ابن سیرین نے فرمایا کہ ایک اونٹ کو 2 اونٹوں کے عوض اور 1 درہم کو 1 درہم کے عوض ادھار خریدنے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس سے پہلے اجناس میں تھوڑی ریویژن کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اجناس کے حوالے سے 2 اصول
ہم نے دیکھے تھے. نمبر 1، اگر ایک جنس کا اسی کے ساتھ تبادلہ کرنا ہے تو آپ نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ 2 باتوں کا. ایک یہ کہ دونوں برابر ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 سا کھجوروں کے بدلے 1 سا کھجور لے رہے ہیں. اور دوسرے، سودا نقد بنقد ہو، تاکہ کسی کا بھی نہ بائر کا نہ سیلر کا استحصال ہو. اور اگر 2 مختلف اجناس کا تبادلہ کرنا ہے تو آپ نے صرف ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ سودا نقد بنقد ہو. آپ چاندی دے کے سونا لے رہے ہیں تو 10 تولے چاندی میں آپ 10 تولے سونا تو نہیں لیں گے نا. ہو سکتا ہے آپ کو 100 گرام صرف سونا ہاتھ آئے، ٹھیک ہے، اور ہو سکتا ہے اتنا بھی نہ آئے، تو اس میں کمی بیشی تو جائز ہے، لیکن وہ نقد بنقد اسی وقت ہونا چاہیے کیونکہ ریٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. اس عنوان میں غلام اور حیوانات کے متعلق اجازت دی گئی ہے کہ ان کے تبادلے میں کمی بیشی اور ادھار دونوں کی رعایت ہے. ایک اعلیٰ نسل کا اونٹ 2 یا اس سے زائد اونٹوں کے بدلے نقد یا ادھار فروخت کیا جا سکتا ہے کیونکہ حیوانات میں سود نہیں ہے. اور امام بخاری نے اس کے جواز کے لیے 5 آثار پیش کیے ہیں جو کہ اوپر ہم نے پڑھے ہیں: ابن عمر کا، ابن عباس کا، رافع بن خدیج کا، سعید بن مسیب کا اور ابن سیرین کا. اور یہ سب مختلف دوسری جو احادیث کی کلیکشنز ہیں ان میں متصل سند کے ساتھ یہ موجود بھی ہیں. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان في السبي صفية قیدیوں میں صفیہ بنت حیی بن اخطب بھی تھیں. فصارت الى دحیة الکلبی، تو ان کو دیا گیا دحیہ کلبی کو. ثم صارت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دے دی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر وہ مل گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جو اوپر روایت ہے صفیہ رضی اللہ عنہا والی، یہ انتہائی یہاں پر مختصراً آئی ہے. ہوا یہ تھا کہ خیبر کے جب قیدی آئے تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک جاریہ دے دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جا کے لے لو. تو انہوں نے صفیہ بنت حیی بن اخطب جو کہ ایک چیفٹن سردار کی بیٹی تھیں، شہزادی تھیں، تو ان کو دحیہ الکلبی نے لے لیا. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ تو صرف آپ کو بے فٹنگ ہے کیونکہ وہ خود ایک سردار کی بیٹی ہیں اور آپ ہی کو وہ سوٹ کرتی ہیں. تو پھر اب چونکہ دحیہ کلبی لے چکے تھے صفیہ رضی اللہ عنہا کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 غلام دیے اور دحیہ کلبی سے صفیہ رضی اللہ عنہا کو خرید لیا، پھر ان کو آزاد کیا، پھر ان سے نکاح کیا اور ان کو امہات المومنین میں شامل کیا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.